السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج سے ہم اپنی باقاعدہ کلاس کا آغاز کریں گے، جس میں ہم قرآن کا لفظ بہ لفظ ترجمہ کریں گے اور اس کی تفسیر بیان کریں گے۔ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ قرآن کو جب پڑھے تو اس کو وہ کلام سمجھ آئے۔ جیسا کہ رمضان المبارک کا آغاز کچھ مہینے بعد ہونے والا ہے، تو اس رمضان ہم کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ ہماری عبادت میں اور لذت آئے، اور جب ہمیں قرآن لفظ بہ لفظ سمجھ آنا شروع ہو جائے گا تو آپ یقین مانیے کہ ہمارا اللہ سے رابطہ اور مضبوط ہو جائے گا۔ آج ہم سورہ فاتحہ سے اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ سے پناہ طلب کرتی ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمد، تمام تعریفیں، للہ، اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو پالنے والا ہے سارے جہانوں کا، الرحمن، بہت مہربان، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا، مالکی، مالک ہے یوم الدین، روز جزا کا، ایاکا، تیری ہی، نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاکا، اور تجھی سے، نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہمیں سیدھا راستہ، صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت، انعام کیا تو نے، علیہم، ان پر، غیر المغضوبی، نہ وہ جو غصہ کیا گیا، علیہم، ان پر، ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کا۔ سورہ فاتحہ مکی صورت ہے اور یہ 7 آیات پر مشتمل ہے۔ کون سی صورت مکی ہے، کون سی صورت مدنی ہے، اس بارے میں بہت سے لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں، کیونکہ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ جو مکے میں نازل ہوئی وہ مکی صورت ہے اور جو مدینے میں نازل ہوئی وہ مدنی صورت ہے، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ مکی صورت وہ صورت ہوتی ہے جو ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور جو ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ مدنی صورتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ یہ ہر سورت کی مستقل آیت ہے یا ہر سورت کی آیت کا حصہ ہے، یا یہ صرف سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے، یا یہ کسی بھی سورت کی ایک مستقل آیت نہیں ہے۔ اسے صرف دوسری سورت سے ممتاز کرنے کے لیے ہر سورت کے آغاز میں لکھا جاتا ہے۔ قرائے مکہ اور کوفے نے اسے سورہ فاتحہ سمیت ہر سورت کی آیت قرار دیا ہے، جبکہ قرائے مدینہ، بصرہ اور شام نے اسے کسی بھی سورت کی آیت تسلیم نہیں کیا ہے، سوائے سورہ نحل کے، آیت نمبر 30 کے، اس میں سب کا اتفاق ہے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ اس کا جز ہے۔ اسی طرح جہری نماز میں اس کے اونچی آواز میں پڑھنے میں بھی اختلاف ہے۔ بعض اونچی آواز میں پڑھنے کے قائل ہیں اور بعض سری آواز میں پڑھنے کے قائل ہیں۔ اکثر علماء نے سری آواز سے پڑھنے کو راجح قرار دیا ہے، تاہم جہری آواز میں پڑھنا بھی جائز ہے۔ ہم جب بھی کوئی کام شروع کریں اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں، اس کی ہمیں تاکید کی گئی ہے اور اس کا ہمیں حکم بھی دیا گیا ہے کہ ہم اپنے ہر عمل سے پہلے، چاہے وہ خطبے سے پہلے ہو، کھانا کھانے سے پہلے، وضو سے پہلے، بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ ذبح کرنے سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے کتاب اللہ کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا۔ علماء کا اس پر اتفاق ہے۔ جن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ سورت برات کے سوا ہر سورت کی ایک مستقل آیات ہے، ان میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہیں، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے، جبکہ امام مالک رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان دونوں کے اصحاب کا قول یہ ہے کہ یہ نہ تو سورہ فاتحہ کی آیت ہے اور نہ ہی کسی اور سورت کی۔ داؤد رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ یہ ہر سورت کے آغاز میں ایک مستقل آیات ہے، سورت کی آیات نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہی لائق ہیں، کیونکہ تعریف کا اصل حقدار، تعریف کا اصل مستحق اللہ رب العزت کی ذات ہے۔
اگر کسی میں کوئی خوبی ہے اور کوئی کمال ہے تو وہ بھی اس اللہ رب العزت کی طرف سے ہی عطا کردہ ہے۔ الحمدللہ، جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں یہ کلمہ شکر ہے، اور ہم اپنے رب کا، اس کی نعمتوں کا، اس نے جو ہم پر اپنا فضل کیا اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ الحمدللہ کی فضیلت اور اس کی اہمیت بہت ہے۔ اس کا ذکر احادیث مبارکہ میں بھی کیا گیا ہے، یہاں تک کہ ایک حدیث میں لا الہ الا اللہ کو اول الذکر کہا گیا اور الحمدللہ کو افضل الدعا قرار دیا گیا۔ رب العالمین، رب یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے رب ایک نام ہے۔ الرحمن، الرحیم، یہ دونوں اللہ رب العزت کی صفات ہیں۔ یہ صفت کے صیغے ہیں جن میں مبالغہ موجود ہے، یعنی ان میں اکثر دعاؤں کو مفہوم بنایا جاتا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت کی جو صفات ہوتی ہے وہ دائمی ہوتی ہے، رحم کرنا یہ اللہ رب العزت کی دائمی صفت ہے، لیکن بعض علماء کرام کا کہنا یہ ہے کہ الرحمن میں الرحیم کی نسبت زیادہ مبالغہ ہے، اسی لیے یا رحمان الدنیا والآخرت کہا جاتا ہے۔ دنیا میں اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے وہ عام ہے، یعنی جو رب کا انکار کرنے والے ہیں اللہ رب العزت ان کو بھی رزق دیتا ہے، ان کی ضروریات زندگی کا بھی پورا خیال رکھا جاتا ہے، مگر یہ صرف دنیا کی حد تک ہے، کیونکہ آخرت میں رب کے ساتھ شرک کرنے والے، اس کا انکار کرنے والوں کا کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بار بار تاکید کی ہے کہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں شرک کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اگر کوئی انسان حالت شرک میں مر گیا تو وہ جہنم کا حقدار ہے، چاہے وہ دنیا میں لوگوں کے ساتھ کتنا ہی اچھا ہو، لیکن اس کی نیت رب کے ساتھ خالص نہیں تھی۔ اس لیے آخرت میں اللہ رب العزت صرف اور صرف رحیم ہوگا، اور اس کی یہ رحمت صرف مومنوں کے لیے خاص ہوگی۔ سورہ اعراف آیت نمبر 156 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں وہ رحمت ان لوگوں کے لیے ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور ہماری آیاتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ مالک یوم الدین، اللہ رب العزت مالک ہے روز جزا یعنی قیامت کے دن کا۔ دنیا میں ہمیں بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جو بہتان لگاتے ہیں اور لوگوں پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں، انہیں تکلیفیں پہنچاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو اس دنیا میں تو پریشانی اور تکلیف دے گا ہی، کیونکہ دنیا میں مکافات عمل کا سلسلہ ایک حد تک جاری رہتا ہے، لیکن اس کا مکمل ظہور آخرت میں ہی ہوگا۔ جو لوگ دنیا میں لوگوں کو تکلیف دے کر یہ سوچتے ہیں کہ وہ خوش رہیں گے اور کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے، وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ یہ دنیا ایگزامینیشن ہال ہے اور یہ زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، یہاں وہ جو بوئیں گے آخرت میں وہی کاٹیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ایک سینگ والی بکری دوسری بکری کو سینگ مارے گی جس کے سینگ نہیں ہوں گے تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کے سینگ لے کر اس دوسری بکری کو دیں گے جس کے سینگ دنیا میں نہیں ہوں گے، کہ آج تو اس سے بدلہ لے۔ تو وہ لوگ جو اللہ کی مخلوق کو، جسے اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات کہا ہے، اس پر ظلم کرتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو وہ اس غلط فہمی سے باہر نکل آئیں۔ قیامت میں اللہ رب العزت ان کو وہ عذاب دے گا جس سے ان کا کوئی بھی نکالنے والا نہیں ہوگا، کیونکہ قیامت جو ہے وہ حساب کا دن ہے اور ہر مومن کا ایمان ہے کہ یہ دن آ کر رہے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، کیونکہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس الفاظ سے شرک کا سدباب کر دیا گیا، لیکن وہ لوگ جن کی دلوں میں شرک کا روگ لگ جاتا ہے اور وہ روگ جو ہے وہ جڑ پکڑ جاتا ہے، وہ لوگ ہر طرح کا وہ کام کرتے ہیں جس کی قرآن و حدیث میں بہت وضاحت کر دی گئی ہے، لیکن وہ اس میں ابہام شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے بہت سے لوگ مافوق الاسباب کو ماتحت الاسباب کے سے تشبیہ دیتے ہیں اور عوام کو مغالطے میں ڈال دیتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر سے دوا نہیں لیتے، ہم اپنے ڈرائیور سے مدد طلب نہیں کرتے، جب ہمیں کسی بھی انسان سے مدد کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم مدد مانگ لیتے ہیں۔ اسی بات سے وہ یہ بات باور کراتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے سوا اوروں سے مدد مانگنا بھی جائز ہے، حالانکہ اسباب کے ماتحت ایک دوسرے سے مدد مانگنا، ایک دوسرے سے مدد کرنا یہ شرک نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا بنایا ہوا نظام ہے۔ یہاں تک کہ انبیاء کرام بھی انسانوں کی مدد حاصل کرتے تھے،
اللہ رب العزت سورہ صف آیت نمبر 14 میں فرماتا ہے کہ عیسیٰ نے بھی فرمایا اللہ کے دین کی نہیں کوئی میرا مددگار ہوگا۔ اللہ رب العزت اہل ایمان کے بارے میں فرماتا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 2 میں، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ یہاں جس تعاون کی ہم بات کر رہے ہیں وہ نہ تو ممنون ہے اور نہ ہی شرک ہے، بلکہ ایک دوسرے کی مدد کرنا اللہ کے نزدیک اچھا اور پسندیدہ عمل ہے۔ شرک یہ ہے کہ ایسے شخص سے مدد طلب کی جائے جو زندہ نہیں ہے، جو فوت ہو چکا ہے۔ شرک یہ ہے کہ انبیاء، نبیوں، ولیوں، بزرگوں، پیروں، مرشدوں وغیرہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ رب العزت پر ان کا اتنا اثر ہے کہ وہ اپنی شخصیت کے دباؤ سے اپنے پیروں کے بارے میں جو بات چاہیں گے یا اپنے پیروکاروں کے بارے میں جو بات چاہیں گے اللہ سے منوا لیں گے اور وہ ان کی شفاعت کروا لیں گے۔ یعنی ان کا عقیدہ وہی مشرکین مکہ والا ہے کہ ہمارے بزرگ اللہ کے پاس اڑ کر بیٹھ جائیں گے اور ہمیں بخشوا کر ہی اٹھیں گے۔ یہ بالکل باطل اور غلط عقیدہ ہے۔ شفاعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن رب کے حکم سے کروائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کا ایک گروہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے موجود ہوگا جن کے اعضاء وضو کرنے کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے، مگر ان کو فرشتے گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے کہ تم انہیں کہاں لے جا رہے ہو؟ تو فرشتے کہیں گے اے اللہ کے نبی، آپ نہیں جانتے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد اپنے دین کو بدل دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے منہ پھیر لیں گے۔ ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ اس تمام کائنات کا خالق، اس تمام کائنات کا مالک، اس تمام کائنات کا رازق صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہدایت کا راستہ۔ اس کے معنی ہیں رہنمائی کرنا، یعنی کہ تو ہماری رہنمائی کر سیدھے راستے کی طرف۔ اسے عربی میں ارشاد توفیق، الہام و دلالت سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی ہماری رہنمائی فرما صراط مستقیم کی طرف، اس پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما اور استقامت عطا فرما تاکہ ہم تیری رضا، تیری خوشنودی حاصل کر لیں اور کامیاب ہو جائیں، اور جو ہماری منزل مقصود ہے یعنی جنت الفردوس وہ ہمیں مل جائے۔ انشاءاللہ ہم رب کے ساتھ اپنی نیت اور عبادات کو خالص کر لیں۔ صراط مستقیم محض عقل و ذہانت سے حاصل نہیں ہوتی، یہ صراط مستقیم وہی ہے، اسلام ہے، یعنی جسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش فرمایا۔ اگر ہم آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو دنیا میں ہمیں اللہ رب العزت کی اطاعت کرنی ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنی ہوگی، تو ہم کامیاب ہوں گے۔ دین وہی ہے، فلاح کا راستہ بھی وہی ہے، نہ اس میں ہم کمی کر سکتے ہیں نہ کچھ بڑھا سکتے ہیں۔ دین مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دیں اس کو لے لو، اور جس سے منع کر دیں اس سے باز آ جاؤ۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ انبیاء کرام، شہداء، صدیقین، صالحین یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی رب کو راضی کرنے میں گزار دی اور ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی۔ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال مانا، اس کی حرام کردہ چیزوں کو حرام مانا، اس کی رضا پر راضی ہونے والے، مصیبت کے وقت صبر کرنے والے، اس کی نعمتوں کا شکر کرنے والے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے انعام کے مستحق ہیں۔ غیر المغضوبی، یہاں پر وہ لوگ مراد ہیں جو یہودی ہیں اور وہ اللہ پر بہتان باندھتے تھے، نعوذ باللہ۔ وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، یہ ان کی بہت بڑی گمراہی تھی۔ وہ لوگ جانتے بوجھتے صحیح راستے پر نہیں چلتے تھے، آیات الہی میں تحریف اور حلیہ کرنے سے بھی باز نہیں آتے تھے، اپنے احبار اور رہبان کو حرام اور حلال کرنے کا مجاز سمجھتے تھے۔ والضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ ان کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا مانتے تھے، یا پھر وہ کہتے تھے کہ وہ 3 خداؤں میں سے ایک خدا ہیں، استغفر اللہ۔ افسوس یہ ہے کہ آج امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہی گمراہیوں میں مبتلا ہے۔ یہ گمراہیاں ہمارے بیچ میں عام ہیں، اس لیے آج مسلمان دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسری میری سنت۔
تم ان چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو تو تم گمراہ نہیں ہو سکتے، مگر یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ آج ہم میں سے بہت سے لوگ ان دونوں کو چھوڑ چکے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنے کی بڑی فضیلت بتائی گئی ہے اور اس کی تاکید بھی کی گئی ہے، اس لیے امام اور مقتدی ہر ایک کو آمین کہنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہری نمازوں میں اونچی آواز سے آمین کہتے رہے اور صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے اور مسجد آمین کی آواز سے گونج اٹھتی تھی۔ سورہ فاتحہ کی اہمیت اور فضیلت۔ سورہ فاتحہ قرآن کی سب سے پہلی سورت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بہت اہمیت اور فضیلت بیان کی ہے، جس کا ہمیں احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے۔ سورہ فاتحہ اس کا معنی آغاز اور ابتدا کرنے کے ہیں اور اس سورت سے دم کرنے کے بھی بہت زیادہ فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ایک بار ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بچھو کے ڈس جانے پر اس سے دم کیا تو اس سے آرام آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کو کیسے معلوم ہوا یہ دم ہے؟ اس کا ایک نام صلات بھی ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ 7 آیات پر مشتمل ہے اور اس کا نصف حصہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، اس کی رحمت، اس کی ربوبیت اور اس کا عدل اور اس کی بادشاہت کے بیان میں ہے، اور نصف حصے میں دعا ہے، مناجات ہے جو بندہ اپنے رب سے کرتا ہے۔ اسے حدیث قدسی میں سورہ فاتحہ کو نماز سے تعبیر کیا گیا ہے، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس نماز میں پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اس کو پڑھنے کی تاکید کے بارے میں بہت سی احادیث موجود ہیں۔ نماز سری ہو یا جہری، اکیلے ادا کریں یا امام کے پیچھے ادا کریں، فرض ہو یا ہم نفل ادا کریں، ہر نماز کے لیے لازم اور ملزوم ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ ایک مرتبہ فجر کی نماز میں بعض صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ قرآن پڑھ رہے تھے، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرأت بوجھل ہو گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کر چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، تم میرے پیچھے قرآن پڑھ رہے تھے؟ سب نے کہا ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا مت کیا کرو، ہاں البتہ سورہ فاتحہ ضرور پڑھا کرو، کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ حدیث سنن ابو داؤد میں موجود ہے۔ اس حدیث کا نمبر ہے 823 اور یہ حدیث جامع ترمذی میں بھی موجود ہے، جس کا نمبر ہے 311۔ یہ حدیث سنن نسائی میں بھی موجود ہے، جس کا نمبر ہے 921۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے بغیر فاتحہ کی نماز پڑھی وہ ناقص ہے، یعنی وہ نماز مکمل ہی نہیں ہوتی۔ یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ دہرائے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، جب ہم امام کے پیچھے ہوں جب بھی تو اس وقت کیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت دل میں پڑھو۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث کا نمبر 395 ہے۔ غلط فہمی کا شکار ہیں آج کل بہت سے لوگ، جو کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں سورۃ الاعراف آیت نمبر 204 میں آتا ہے، جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنو، یعنی جب امام قرأت کرے تو خاموشی سے سنو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مقتدی جہری نمازوں میں سورہ فاتحہ کے علاوہ باقی قرأت خاموشی سے سنیں، امام کے ساتھ قرآن نہ پڑھے، یا امام سورہ فاتحہ کی آیات وقفے کے ساتھ پڑھے، یہ مسنون بھی ہے، اور مقتدی ان وقفوں میں سورہ فاتحہ پڑھے، یا مقتدی سورہ فاتحہ امام کی اس خاموشی یعنی سکتے میں پڑھے جو وہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے کرتا ہے۔ یہ قرأت کے اختتام پر صحیح روایت سے ثابت ہے۔ قرأت کے بعد سکتہ کرنا بھی ثابت ہے۔ اس طرح آیت قرآن اور احادیث مبارکہ میں کوئی تعارض بھی نہیں رہتا، دونوں پر عمل بھی ہو جاتا ہے۔ جبکہ اگر ہم نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے یا اس کے پڑھنے سے لوگوں کو روکیں گے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خاکم بدہن قرآن کریم اور احادیث صحیحہ میں ٹکراؤ ہے، اور دونوں میں سے ایک پر ہی عمل ہو سکتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث صحیحہ سے آیت مبارکہ کی صحیح تشریح ہو جاتی ہے۔ یا اللہ،
ہم نے آج جو کچھ پڑھایا ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ایک اچھا انسان بنا، ہمیں ایک سچا مسلمان بنا، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہترین امتی بنا، اور ہماری اس ادنا سی کوشش کو کامیاب کرنا، ہمارے اس علم کو صدقہ جاریہ بنا دینا جو ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی و کامرانی عطا کرے، اور ہم سے اس میں کوئی کوتاہی سرزد ہو گئی ہو تو یا اللہ ہم سے ہماری گرفت نہ کرنا، بے شک کہ تو دلوں کے حالوں کو بہتر جاننے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔